اور اس کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھا رہے ہیں تاکہ اس کو لگے نہ کہ اس بندے نے میری مدد کی. اپنا چہرہ نقاب سے ڈھکے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی یہ اللہ کے لیے قبول کر لو اور میرا چہرہ مت دیکھو. میرا چہرہ دیکھ کر کیا کرو گے؟ یہ بھی لوگ ہیں، ذرا ان سے درس عبرت حاصل کریں کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو آج بھی موجود ہیں. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں کہ جو کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو صرف مدد کرتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے. دنیا والوں کو جتاتے نہیں ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہاں، اور مدد کسی کی کرا کریں تو ایسے ہی کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے، نہ کہ دنیا کے دکھاوے کے لیے، ورنہ یہ صرف دکھاوا ہی رہ جائے گا، ثواب نہیں ملے گا. تو اس نے کہا بھائی میرا چہرہ مت دیکھو، میں صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے آیا ہوں آپ کے پاس. چہرہ دکھا کے میں یہ نیکی ختم نہیں کرنا چاہتا. کہا میرے بھائی اگر آپ چہرہ دکھا دو گے تو اچھی بات ہے، تبھی میں آپ کے پیسے لوں گا ورنہ پیسے نہیں لوں گا. نام تو بتاؤ کہ تم ہو کون. کہا بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا یہ مال تمہارے لیے ہے، مجھ سے زیادہ مت پوچھو، میری نیکیاں مت ختم کراؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. 4000 دینار اس نے قبول کر لیے اور یہ جو حاکم تھا یہ واپس چلا گیا. جب رات میں گھر پہ پہنچا، ادھر دینار دیے گھر پہ پہنچا، بیوی جاگ گئی. بیوی نے دیکھا کہ رات کے سناٹے میں اور یہ کہاں سے آ رہے ہیں، تو اٹھ کے اور ان سے سوال کیا کہ اتنی رات کے سناٹے میں آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہا میں تھوڑا کام سے گیا ہوا تھا. کہا رات میں اور آپ کا کیا کام؟ کہا مت پوچھو، کام سے گیا ہوا تھا. کہا نہیں. بیوی رونے لگی. کہا ضرور آپ کسی دوسری عورت سے ملنے گئے تھے. آپ دوسری عورت سے؟ آپ میرے پیچھے کسی اور عورت سے ملنے جاتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے لیے ایسا الزام مت لگاؤ، مجھے کام تھا، میں کام کر کے آیا ہوں، میں کسی کام کے لیے گیا تھا. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کسی عورت سے ملنے نہیں گیا تھا، میں اپنا ایک کام کرنے گیا تھا. وہ رونے لگی کہ نہیں آپ مجھے سچ بتاؤ، آپ ضرور کسی سے ملنے گئے تھے. اس نے کہا رو مت میری شریک حیات، میں تو آپ سے ہرگز نہیں یہ بات بتاتا، لیکن آپ مجھ پر غلط الزام لگا رہی ہیں. تو سنو، میں اس شخص کے پاس گیا تھا جو کہ بہت مالدار تھا، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے والا تھا، لیکن آج اس پر آزمائش پڑی ہے. اس کے پاس 1 روپیہ نہیں ہے. اس کے اپنے، اس کے پرائے، گاؤں والے سب نے اسے دور کر دیا ہے، سب نے علیحدگی اختیار کر لی ہے اور آج اس کا کوئی نہیں ہے. پھاکے ہو رہے ہیں، اس کے بیوی بچے بھوکے مر رہے ہیں. تو مجھ سے رہا نہیں گیا کیونکہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے دوسرے کی فکر ہے، مجھے دوسرے کا درد ہے، اور وہ ایک نیک آدمی ہے، نیک انسان ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کی مدد کر دوں اور کچھ نیکیاں کما لوں. تو میں 4000 دینار دے کے بھی اس کے پاس سے آیا ہوں اور میں نے اس کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا. لیکن آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ میری شریک حیات ہیں، دوسری چیز آپ مجھ پر الزام لگا رہی ہیں. بی بی مطمئن ہو گئی تو کہنے لگی مجھے معاف کریں. یہ معاملہ ہوا. اب کیا ہوا کہ جو وہ شخص تھا جس کے پاس پیسے نہیں تھے اور یہ حاکم اس کو پیسے دے کے آیا تھا، صبح ہوئی، اس نے جب دینار گنے تو 4000 دینار تھے. اب اس نے اپنا کام ڈال دیا، کام کرنا شروع کر دیا. جو کام اس کا چھوٹ گیا تھا، جو پہلے کام کیا کرتا تھا، تجارت کیا کرتا تھا، تجارت شروع کر دی. اب تجارت کرنے لگا، اچھا خاصا اس کو پیسہ آنے لگا، اچھے خاصے وہ پیسے کمانے لگا اور پہلے جیسا مالدار ہونے لگا. ایک دن وہ ملک شام پہنچ گیا جہاں سے اس کی تجارت چلتی تھی. ملک شام میں جا کے ملک شام کے بادشاہ سے ملا تو ملک شام کے بادشاہ نے اس سے حال حقیقت پوچھا کہ بھائی تم اتنی دنوں کے بعد کیسے آئے ہو، نہ بیچ میں کوئی خبر نہ کوئی خط. کہا ایسا ہے کہ یہ بیچ میں سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو گئے تھے، ایسا معاملہ ہوا تھا. کہا اچھا. تو کہا وہ آپ کو دینار دینے والا تھا کون؟ وہاں کے بادشاہ نے کہا کہ وہ دینار دینے والا کون تھا؟ کہا میں نے اس کا چہرہ کوشش کی کہ وہ مجھے چہرہ دکھا دے، لیکن اس نے مجھے چہرہ نہیں دکھایا. تو وہ بادشاہ بھی بولا اگر کاش کہ وہ شخص مجھے مل جائے تو میں اس کے قدم چوم لوں گا، اتنا نیک شخص، میں اس کے قدم چوم لوں گا. تو ملک شام کے بادشاہ نے کہا کہ سنو، اب میں تمہیں اس جگہ کا حاکم بنا رہا ہوں. اچھا یہ جو حاکم تھا نا، اسی حاکم نے اس شخص کو پیسے دیے تھے، اور اب ملک شام کے بادشاہ نے اس شخص سے کہا کہ جاؤ تم اسی جگہ، اب میں تمہیں اس کا حاکم بنا رہا ہوں، اور اس کا جو حاکم ہے اس سے جانا اور سختی سے حساب لینا، اس کے مال میں دیکھنا کہ کتنے کا اس نے گھوٹالا کیا ہے، کتنے کا اس نے اس میں گھٹا کی ہے، اور جیسا بھی ہو سختی سے حساب لینا اور مجھے بتانا، اور وہاں کا تمہیں حاکم میں نے بنا دیا ہے.
تو جب حاکم یہ بنایا گیا، وہاں کا ملک شام ہی تھا، وہاں سے خط آیا، وہاں سے ایک انسان خط لایا، یہاں سب کو دکھایا اس جگہ کا حاکم اب عبداللہ بن چکا ہے، یعنی وہی شخص بن چکا ہے جو پہلے غریب تھا، اس کی مدد کی گئی تھی۔ اب اس حاکم نے جب سنا کہ میں اپنی حکومت سے برخاست کر دیا گیا ہوں، اب میں حاکم نہیں رہا ہوں، تو اسے خوشی ہوئی۔ اس نے استقبال کے لیے بہت اچھا پروگرام کیا، بہت اچھا انتظام کیا کہ وہ آئے گا، کیونکہ اسے پتا تھا، کیونکہ اسی نے تو مدد کی تھی اس کی، لیکن اللہ اور رسول کے لیے اس نے جتایا نہیں، بتایا نہیں۔ اب حکومت سے بھی برخاست کر دیا گیا، حاکم بھی نہیں بچا، استقبال کیا کہ میرا بھائی حاکم بن چکا ہے، وہ آئے گا، اس کا استقبال کریں گے ہم۔ استقبال کے لیے کھڑا ہے، ادھر ملک شام سے وہ واپس آیا اور ادھر حکومت کی کرسی پر بیٹھ گیا، حاکم بن چکا تھا، تو اس نے بہت اچھے سے استقبال کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اب حکم دیا، یہ جو حاکم ابھی نیا نیا بنایا گیا عبداللہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو پہلے حاکم تھا اس کو بلا کے لایا جائے، جو پہلے حاکم تھا اس کو بلا کے لایا گیا، سامنے پیش کیا گیا۔ آپ دیکھیں ذرا کہ اتنا زیادہ غریب ہو گیا تھا، آزمائش میں تھا، 1 روپیہ بھی پاس میں نہیں تھا، اور اب اسی جو پہلے جس کی حکومت تھی، جو پہلے حاکم تھا، اسی نے مدد کی 4000 دینار دے کے، لیکن بتایا نہیں، جتایا نہیں۔ اسی وجہ سے اس کو پتا نہیں تھا کہ جس نے میری مدد کی اب وہی حاکم کے عہدے سے اتر گیا، اسی کا میں حساب لے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم ہمیں حساب دو کہ تم نے کتنا گھوٹالہ کیا اور کتنا کیا کیا۔ تو اس نے سارا حساب دے دیا، بس 4000 دینار کا فرق آ رہا تھا۔ تو اب یہ نیا نیا حاکم بنا تھا، اس نے کہا وہ 4000 دینار کہاں ہیں؟ آج ہم اور تم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا رہے کیسا بدبخت انسان ہے، ہم نے تیری مدد کی، 4000 دینار تجھے دیے، اور تو نے ہمیں حکومت سے برخاست کر دیا، تو نے ہمیں ہمارے عہدے سے برخاست کروا دیا، اور میری جگہ پر تو خود بیٹھا ہے اور ہم سے حساب لے رہا ہے۔ اس نے اللہ اور رسول کے لیے مدد کی اور سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے، اور وہ جب اس نے پوچھا کہ یہ تیرے 4000 دینار کا گھوٹالہ یہ کہاں گئے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کھاتا ہوں اپنے اوپر خرچ نہیں کیے۔ تو کہا پھر گئے کہاں؟ اب وہ خاموش ہو گیا۔ جب خاموش ہوا تو اس نے پھر اسے قید میں ڈلوا دیا، اسے زنجیروں سے بندھوا دیا اور قید میں ڈلوا دیا۔ وہ قید میں چلا گیا، اس کی بیوی سے رہا نہیں گیا، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا نا کہ میں نے اس 4000 دینار کو کہاں خرچ کیا، کہاں کسے دیا۔ اس سے رہا نہیں گیا کہ میرے شوہر جو بے گناہ ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں، وہ قید میں ہے، تو اسے رہا نہیں گیا، تو دوڑتی ہوئی آئی اور کہا کہ اے حاکم، تو ابھی نیا نیا حاکم بنا ہے، کیا یہی صلہ تو نے دیا ہے ان 4000 دینار کا جو تجھے دیے گئے تھے؟ اس نے کہا کون سے 4000 دینار؟ کہا یاد کر وہی 4000 دینار جو رات کے سناٹے میں میرے شوہر نے تجھے دیے تھے۔ جب اتنا اس نے سنا تو کھڑا ہو گیا، کہا وہ 4000 دینار دینے والا یہی شخص تھا؟ کہاں 4000 دینار دینے والا کوئی اور شخص نہیں بلکہ یہی میرا شوہر تھا جو پہلے حاکم تھا۔ اب تو اس سے رہا نہیں گیا، دوڑتے ہوئے اور قید خانے میں پہنچ گیا، زنجیریں کھلوائیں اور قدموں پہ لپٹ گیا اور قدم چومنے لگا اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو نہیں سمجھا، آپ ہی وہ شخص تھے کہ جو 4000 دینار مجھے دے کے چلے گئے اور اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا۔ اب آپ یہ زنجیریں میرے پیروں میں ڈالیے، میرے ہاتھوں میں ڈالیے اور مجھے زنجیروں میں باندھیے اور آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، جب اللہ اور رسول کے لیے جب مدد کی جائے نا کسی کی، تو پھر جتایا نہیں جاتا، پھر بتایا نہیں جاتا، کیونکہ اگر کوئی بتا دیتا ہے پھر جتا دیتا ہے تو پھر اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے، اور ہم نے جتانے کے لیے نہیں بلکہ نیکی کمانے کے لیے مدد کی تھی۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے یہ نیک بندے۔ پھر یہ جو حاکم بنا تھا یہ ملک شام کے بادشاہ کو بتاتا ہے، جو آپ نے پوچھا تھا کہ 4000 دینار دینے والے شخص کے قدم آپ چومیں گے، وہ کوئی اور نہیں ہے، پہلے والا حاکم ہے۔ تو ملک شام کے بادشاہ نے اس کے قدم چومے، کہا تو بہت نیک ہے، تجھ پر اتنے ظلم ہوئے، تجھے قید میں ڈالا گیا، پھر بھی تو نے نہیں بتایا۔ نے کہا میں نے اللہ اور رسول کے لیے مدد کی تھی، میں نے دکھاوے کے لیے مدد نہیں کی تھی۔ ملک شام کے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اب یہاں کا حاکم تجھے بنایا جا رہا ہے، تو پہلے بھی حاکم تھا اور پھر تو ہی حاکم رہے، اس کو حکومت سے برخاست کیا جاتا ہے، اس کو حاکم نہیں بنائیں گے، تجھے ہی حاکم بنائیں گے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرا بھائی ہے، یہی حاکم رہے، اب مجھے حاکم بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں،
یہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، قید میں قید بھی ہو جاتے ہیں، ظلم بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں جتاتے کہ ہم نے مدد کی، ہم نے یہ احسان کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ ہاں، ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو پہلے سیلفی لے رہے ہیں، پہلے فوٹو اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں، بعد میں مدد کی جا رہی ہے۔ ہاں، یاد رکھیں کہ جو مدد اللہ اور رسول کے لیے کی جاتی ہے تو پھر جتائی نہیں جاتی، دنیا والوں کو دکھائی نہیں جاتی۔ آپ اگر کسی کی مدد کریں نا تو پھر اللہ جانے اور آپ جانے، تو یہ آپ کی جو مدد ہوتی ہے اس کے بدلے میں آپ کو نیکی ملتی ہے، ورنہ آپ یہ جو پاپولر ہونے کے لیے کرتے ہیں نا تو پھر پاپولر ہو کے ہی رہ جائیں گے، اس کی نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔